سارے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. قرآن حکیم میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، صرف ایک صحابی کا نام. اچھا عجیب اس نے اتفاق ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں نہیں ہے، اور پھر عجیب یہ ایک اتفاق ہے عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں ہے. نام ہے ان کا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی ماں کے ساتھ یہ جا رہے تھے تو رستے میں ڈاکوؤں نے پکڑا، مال لوٹ لیا، ان کو اپنا غلام بنا کے لے گئے. وہ ڈاکو جا کے مکہ شریف کے منڈی میں جا کے ان کو کھڑا کر دیا، چھوٹی عمر تھی ان کی، ان کو کھڑا کر دیا کون اس کے دام لگائے گا. وہاں سے گزرے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت حکیم بن حزام، مسلم شریف میں ہے حضرت حکیم بن حزام بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے. بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے والے حضرت حکیم بن حزام ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے. ان کی نظر پڑی زید پر، انہوں نے نا زید کو خرید لیا، ضرورت نہیں تھی ان کو. انہوں نے اپنی جا کے پھپھو جان کو جا کے جو ہے نا وہ گفٹ کر دیا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، اس کا نام زید ہے، اس کے باپ کا نام حارثہ ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے یہ پسند آیا، میں آپ کو گفٹ کرتی ہوں. ام المومنین نے اس کو قبول کیا زید کو، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور زید، میں تو کہتا ہوں حضرت زید کی قسمت پہ ہمارے باپوں کی عزت قربان ہو جائے. حضرت زید اللہ نے آپ کے لیے سباب ایسے بنائے، ماں سے جدا کیا، بددعا کے چہرے کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آقا علیہ السلام نے زید کو قبول کر لیا، زید رہنے شروع ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا، پھر انہیں آزاد کر دیا. ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا مکے میں ہے، وہ قریشیوں کے گھر ہے، وہ محمد بن عبداللہ کا غلام بنا ہوا ہے، جاؤ. وہ آئے، حارثہ نے رونا شروع کر دیا، میرا بیٹا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر زید چاہے تو وہ واپس تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، زید چاہے تو جا سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا. باپ باپ ہوتا ہے، جن کے نہیں نا ان سے پوچھو باپ ہوتا کیا ہے، جن کے ہیں قدر کرو. میلاد منانے والا ہمیشہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جو نبی کا میلاد منائے اس کے ذہن میں باپ کے لیے سخت جملہ کیسے آئے، ماں کے لیے سخت جملہ کیسے آئے. او بھائی، گھروں کی رونق یہ ماں باپ ہوتے ہیں، جن کے نہیں نا ان کے دل جب تڑپتے ہیں نا پھر وہ گھروں سے نکل کے قبرستان میں کے زیارت کرتے ہیں. حضرت زید کو جب دیکھا نا حارثہ نے، ظاہر ہے کئی دنوں کی جدائی تھی، پھوٹ پھوٹ کے حارثہ روئے. ظاہر ہے بیٹا زید تھا، یہ بھی باپ کو سینے سے لگ کے رویا. آقا علیہ السلام نے فرمایا زید یہ تیرا باپ ہے؟ کہا حضور میرا باپ ہے، میرا باپ ہے. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کمال یہ ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے باپ ہے میرا حضور. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، تمہارا باپ تمہیں لینے آیا ہے. حضرت زید نے جب یہ سنا نا، اب باپ کے سینے سے لگ کے جو روئے تھے نا وہ بھی روئے تھے، لیکن جب آقا کے منہ سے سنا نا یہ تجھے لینے آیا ہے، اب اس سے زیادہ روئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، اگر تم جانا چاہو جا سکتے ہو، رہنا چاہو رہ سکتے ہو. آپ نے فرمایا حضور میں کہاں جاؤں گا، مجھے باپ تو اچھا لگتا نہیں، اب ماں تو اچھی لگتی نہیں، مجھے کائنات میں اگر اچھا لگتا ہے تو محمد عربی اچھا لگتا ہے. باپ نے کہا کہ زید دیکھ تو صحیح بیٹا، میں تیرا باپ ہوں، تو نوکر بن کے یہاں رہ رہا. حضرت زید رونے لگ گئے، کہنے ابا جی تم کہتے ہو نوکر بن کے رہتا ہے، مجھ سے پوچھو ان کی تعریف کیا ہے. میں تو ان کے بارے میں کہتا ہوں سرمر کمال یا مالکو مولا
कहूँ तुझे सरवर कहाँ मौला कहूँ तुझे बाग खलील का ज़ेबा कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हज़रत ज़ैद ने ना जाने से इनकार कर दिया, अब्बा रोते हुए चला गया। अब आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत ज़ैद को सीने के साथ लगाया, कहा बेटा ज़ैद अब्बा तेरा गया है चला, अब लोग कहेंगे तेरा बाप कौन लगता है, जब तुझसे पूछे तेरा बाप कौन लगता है तू कह देना मोहम्मद अरबी तेरा बाप लगता है। मुतबन्ना बनाया आका अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को, मुंह बोला बेटा बनाया। आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, जो गुलामों के साथ इतना प्यार करने वाला है, ओ भाई ये झंडियां, ये नारे, ये लाइटें, ये तो बेहसियत हैं। अगर आका के नाम पर जान देने की बारी है तो हम दोनों हाथ उठा के कहेंगे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, ऊंची आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। और पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर से, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? ओ मेरे भाइयों, आज तहिया कर लो, हमें बेनमाजी नहीं रहना ना। हमारे भाई चौधरी मोहम्मद अकरम मक्की भाई मेरे पास आए 4-5 दिन पहले, आज अभी उनकी तबीयत भी खराब है, हजरत आपने दुआ फरमानी है, कार्डियोलॉजी अब काफी बेहतर है तबीयत। अल्लाह खैर फरमाए। मेरे पास आए, कहने लगे कि ये जश्न विलादत है, जब किसी की विलादत होती है, बर्थडे होता है तो गिफ्ट भी होता है। मैंने कहा बात तो ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि कोई पंफलेट हम भी बनवाते हैं ऐसा कि जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करें, हुजूर हम आपके आशिक 1500वें जश्न विलादत पर हदिये के तौर पे आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हमारी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी, आज के बाद हमारी कुरान की तिलावत कभी कज़ा नहीं होगी, आज के बाद हम माँ बाप के सामने ऊंचा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हुजूर आज के बाद हमारा दिन गुजरेगा ही नहीं, रात गुजरेगी नहीं जब तक हम रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम न पढ़ लें। मैं तमाम मसाजिद, मैं एक का नाम भी रह गया ना तो मुझे बड़ा मसला होगा, मेरी तबीयत पे बोझ होगा। सब मस्जिदों वालों ने मुमताजाबाद गिरदो नवा की बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्यों ना देते, उनके महबूब का जश्न जो था, कमाल हो गई, कमाल हो गई। मैं दोनों हाथों से आपको सलाम पेश करता हूँ, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, आज जश्न विलादत के इस जुलूस में हम आए हैं ना, हकीकत ये है हम तैयारी कर रहे हैं क़यामत वाले दिन की, उस दिन भी जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने हम जाएंगे ना, हाथों को उठा के कहेंगे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज आप भी तैयार करके यहाँ से जाएंगे कि आज के बाद हमारी नमाज कोई कज़ा नहीं होगी, ओ भाई दुरूद व सलाम कज़ा नहीं होगा, माँ बाप के सामने भी कभी ऊंचा नहीं बोलेंगे। और मैं माँ बाप से भी कहता हूँ, जिस तरह
اولاد کے حقوق ہے نا، اولاد پر حق ہے کہ ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کا بھی حق ہے کہ اولاد کو وہ وقت دے۔ قیامت والے دن جس طرح اولاد سے پوچھا جائے گا نا تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اس جشن ولادت کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قدیمی جامع مسجد کے ہمارے غیور جو بھائی ہیں یہ ہمیشہ تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پورے جلوس میں اگر کسی سے بھی کوئی سخت جملہ نکلا ہو، میں ایک یہاں جامعہ کا اس مرکزی میلاد کمیٹی کا سب سے چھوٹا خادم میں ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر کسی سے کوئی جملہ آپ کو سخت سننے کو ملا، آپ کسی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ او بھائی یقین کرو ہم کسی کو منہ دکھانے نہیں آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے آئے۔ میں یقین رکھتا ہوں، یقین کامل ہے، جس طرح قبلہ صاحب نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میں تمام احباب کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے جتنا کام کیا، بڑا ہی کام کیا، یقین کیجئے بڑی حالت خراب تھی اور سیلاب کی وجہ سے سارے محکمے جو ہے نا وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، اور پھر بھی ہماری کارپوریشن، ہمارے واسطہ، سالٹ ویسٹ اور دیگر اداروں نے اپنی اپنی ذمہ داری، ہماری پولیس نے، ایجنسیز نے اپنی اپنی ذمہ داری، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے، ہمیں کوئی گلہ ہی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم ہمارے رستے میں اگر کانٹے بھی پیچھے ہونا، اگر وہاں جا کے درود و سلام پڑھنے کا کوئی کہے تو انشاءاللہ چس آ جائے گی۔ او بھائی ہمارا یہ بالکل ابھی ماضی قریب ہی بعید بھی نہیں ہے، مسجد رحمت اللہ عالمین میں ایک بابا سویا ہوا ہے جس کو لوگ خادم رضوی کہتے ہیں، پاؤں پہ چل نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ آ کے اس نے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، نانا رہے گا یوں ہی ان کا، پھر اونچا رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے ہاتھ ہو جائیں جل جانے والے، ہمیں کسی سے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک میٹنگ میں قبلہ موجود تھے، آپ نے جو جملے کہے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، آپ نے فرمایا، ہم قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا سب کے سامنے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا میلاد منانا ہے یا جلوس میلاد کرنا ہے، ہم کس سے پوچھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، ہماری قسمت میں میلاد لکھا ہے، ہماری قسمت میں جلوس میلاد لکھا ہے۔ او بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کو، بس اتنا ہی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں بھی یہی کہیں گے، باری تعالیٰ ہم نکمے تھے، کچھ بھی پاس نہیں تھا، اگر ہے تو وہ آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔